اور ایک تسی اندر والے ہے عمران خان 1/12 ہے انہیں پوری پیڑھی نچا دیتا. تو آپ نون لیگ کو پتہ صاف سمجھیں, نون لیگ کا پتہ صاف ہو رہا ہے, صاف سمجھیں, ہو نہیں رہا, ہو گئے. چلیں جی, نون لیگ کا پتہ صاف ہو گیا. کلو ٹھوک دیتیاں نے شہباز شریف صاحب نے. کوئی نہیں آ رہے سپٹمبر میں نواز شریف صاحب, بھول جاؤ تسی. جدو آنا ہوئے گا اسی دس دیاں گے, فی الحال تے آئے تسی بھول جاؤ. سپتمبر اکتوبر نومبر نظر نہیں آ رہی. 1/12 بڑا پاورفل ہوتا ہے جی, وہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رائل انٹرنیشنل پامسٹ, اسٹرولوجر, نالج آف سات اور جفر کے ایکسپرٹ, سنگر ماہر قانون ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ وعلیکم السلام. خان صاحب, آپ کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بڑی تنقید کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑا اگست سپریم کورٹ اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے. اس معاملے پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس تیاری پوری ہے. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نوجوان تیار ہو جائیں ملک کے, نواز شریف صاحب آنے والے ہیں. پھر خبریں کچھ ایسی بھی آئی ہیں کہ نواز شریف سپٹمبر کے اندر واپس نہیں آ رہے. اس معاملے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور ناظرین کے لیے بتاتے چلیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں جو وکیل کا قتل ہوا تھا اس پہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی اس کیس کے اندر گرفتاری ڈالنے سے روک دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ انہیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے. تو کیا یہ معاملات اسی طرح سے چلنے والے ہیں؟ جو باتیں, جو تشویش لوگوں کی ہے, خدشات جو ہیں, یہ مکمل ہوں گے؟ خان صاحب اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتائیں, کیا کہتے ہیں نواز شریف کے ستارے؟ جفر میں دیکھ کے بتائیں, واپسی ان کی ہو رہی ہے سپٹمبر میں؟ میں نے بلکہ 2 مہینے پہلے سے کہا ہے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے. وہ گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے, یہ بات میری یاد ہوگی. پھر میں نے کہا تھا تھرمامیٹر سے چیک کیا جائے گا. پھر میں نے کہا تھا کہ جب بھی ایک ادھر ان کے جو جیالے ہیں یا جو ان کے سینئر لوگ ہیں, او جی آ رہے جی, بہو جی آ رہے جی, میاں صاحب آ رہے جی, نواز شریف صاحب آ رہے جی, میں کیا سنیا وہ انج تاڑے کہن تو نہیں آن گے. انہوں نے ڈاکٹر نے بھی تے اجازت دینی ہے, تے حالے ڈاکٹر نے اجازت نہیں دینی. ایک گل. دوسری بات, کوئی نہیں آ رہے سپٹمبر میں نواز شریف صاحب, بھول جاؤ تسی. جدو آنا ہوئے گا اسی دس دیاں گے, فی الحال تے آئے تسی بھول جاؤ. سپتمبر اکتوبر نومبر نظر نہیں آ رہی. جی خان صاحب, الیکشن دی تیاری کرنی ہے انہوں نے. وہ نہیں سنیا لے تانوں دساں گے الیکشن دی ابھی گلاں دساں گے. ہلے تک رولا پہ گیا ہے. صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو, یاد ہے؟ جی جی بالکل خان صاحب, اس معاملے پہ بھی ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے. صدر مملکت اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر, الیکشن کی تاریخ سے متعلق جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں. خان صاحب, سپریم کورٹ سے کھڑاک ہونے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال جاتے جاتے کہتے ہیں کہ جی 2-4 کی منجی ٹھوک کے جائیں گے, بڑے کھڑاک کر کے جائیں گے. کیا کر کے جائیں گے وہ؟ مطلب لوگ تو مطمئن نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام یہاں پہ خراب ہوتے رہے لیکن کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا معاملات کا. اب پھر کچھ جماعتیں, کچھ سیاستدان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو گالیاں دے رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں زبانی, اور خاموشی ہے, ایکشن نہیں لیا جاتا. دیکھیں, میری ایک پہلے بات یہ یاد رکھنی ہے, پہلے بھی میں نے کبھی کہا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں جاتے جاتے واقعی کھڑاک کر کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا افتخار چودھری صاحب نے وڈا ہی کھڑاک کیتا, ثاقب نثار صاحب نے کیا, کھوسا صاحب نے کیا, اب یہ بھی جاتے جاتے کریں گے. ایک بات یہ ہو گئی کیونکہ جاتے وقت انہوں نے اپنی زمین کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے. ریٹائرڈ ہوتے وقت, جاتے وقت کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, کہ یار ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ماضی میں, کوئی ایسی چیز, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جاتے وقت ہم ایسے کام کر جائیں کہ اللہ کے آگے بھی ہم سرخرو ہوں. تو یہ بڑی ایک اہم بات جو میں سمجھتا ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جناب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب 1/12 کے کھانے کے مالک. میں نے ہمیشہ کہا, اور میں نے کہا 1/12 بڑا پاورفل ہوتا ہے جی, وہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات ادھر دیکھیں, عارف الوی صاحب
وہ بھی 1/12 ہیں, جاتے جاتے وہ بھی نچا دیں گے. دو باتیں. اور ایک تسی اندر والے ہے عمران خان 1/12 ہے انہیں پوری پیڑھی نچا دیتا. گل یاد رکھنا, تاریخ دے وچ وڈا نا لکھیا جائے گا جناب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا, جاتے وقت وڈے کھڑاک کریں گے. ایک بات اور بتا دوں, قانون کی کتابوں میں وہ بھی کھڑاک نظر نہیں آ رہے. اچھا, وکلا حضرات کے دماغوں میں وہ کھڑاک نظر نہیں آ رہے. ظاہر ہے میں بھی ایک وکیل ہوں, لیکن میرے انٹیوشن تے جفر کہندا ہے او وڈے کھڑاک کر کے جاوے گا. جی اچھا, وہ تو کھڑاک کر کے چلے جائیں گے. آپ نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے ویڈیوز میں کہا کہ وہ بھی آگے بڑے بڑے کھڑاک کریں گے اور انبلیویبل سی چیزیں ہوں گی, لیکن نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز آئیں گے 16 سپٹمبر کو اور ستے خیر ہیں. جویل لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جب قاضی صاحب آئیں گے تو نواز شریف آئیں گے, تو ان کو بڑی امیدیں ہیں ان سے. چیلنج کر رہا ہوں میں, اگر 15 16 17 کو آ جاتے ہیں جناب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, جو بھی ڈیٹ جی طے ہے, تو نواز شریف صاحب نہیں آتے سپٹمبر میں. ایک بات. دوسری بات بڑی اہم ہے, جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ فیصلے اپنے ضمیر سے کرتے ہیں, کسی کی ذاتی منشا سے نہیں کرتے ہیں. تو غلط فہمی ہے, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط گڈی نو ہاتھ دے رہے ہو سونیا, تیری بڑا بھی لت جائے گی. جی خان صاحب, وکیل قتل ہوئے کوئٹہ کے اندر, وہ کیس عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا گیا 302 کا. لوگوں کو یہ تشویش ہے, یہ خدشہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں خدا نخواستہ انہیں پھانسی ہو سکتی ہے. کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس کیس کا؟ عمران خان صاحب کسی بڑی مشکل میں پڑتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بیٹا, میں نے پیشن کو یہ دے دی تھی 1-1.5 مہینے پہلے کہ سوچنا بھی نہ کہ جو وکیل صاحب شہید ہو گئے اس کے معاملے میں خان صاحب کو گرفتاری یا کچھ سزا ہو جائے, یہ سوچنا بھی نہیں. امپوسیبل, نہیں ہونا ہے, بالکل نہیں. گل ہی نہیں سننے یار. 302 کے لا دیو گے, کہ لا دیو گے سامنے آ کے فیر کیتا ہے کی ہو گیا ہے. جی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی تو پھانسی دی گئی تھی. اب وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ, تو میں اس میں یہ نہیں کہوں گا, لوگ کہتے ہیں یہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا, میں تو ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. اس وقت ہوتا تو میں کوئی بات کرتا, لیکن خان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہوئے گا. سنیں جی خان صاحب, کچھ لوگوں نے, چونکہ ہم نے لوگوں کی باتیں زیادہ کرنی ہیں, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے جو کنسرنز ہیں, ان کے سوالات ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ ایڈریس کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی کو جانا چاہیے اٹک جیل میں اور جا کے دیکھنا چاہیے کہ ان کا محبوب قائل جو ہے وہ کس مشکل میں ہے, اور صدر صاحب جا سکتے ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو صدر ہوتے ہیں نا وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور ان کے باپ بہت بڑا ہوتا ہے, وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی حلف لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بھی صدر پاکستان کو جانا چاہیے. وہ پھر لوگ کہیں گے جی جناب یہ تو پوری قوم کے سربراہ ہیں, وہ ون مین کے لیے کیوں چلے گی, تو پارٹی کے طریقے انصاف, اس طرح کے آبجیکشنز کریں گے لوگ, ان کو نہیں اٹھائیں گے صدر پاکستان پہ. تو مجھے نہیں, میرا خیال اور میری ایڈوائس بھی یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے. اس میں ٹھیک ہے سیشن جج صاحب جائیں, بھیجیں کیا کہتے ہیں عدالت بھیجیں سیشن جج صاحب کو, اوپر سے سپریم کورٹ بھیجیں یا عدالت عالیہ جو بھی بھیجیں, وہ رپورٹ پیش کریں, سیشن جج صاحب کو جانا چاہیے. خان صاحب, نواز شریف اور شہباز شریف, ان دونوں میں سے کس کس تارے زیادہ مضبوط ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا, ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ انہوں نے بڑے بھائی کا پتہ کاٹ دیا ہے. واقعی ایسے معاملات ہیں؟ میں نے پیشن گوئی دی ہوئی تھی سال پہلے کہ نون سے شین نکلے گی, تو نون تو شین نکل گئی ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, میں اپنے علم میں بددیانتی نہیں کرتا. نواز شریف 1/4 ہے اور شہباز شریف 1/12 ہیں, ڈبل ایس. ہاں جی, جیسے سکندر سلطان جو چیف الیکشن کمیشن صاحب ہیں وہ 1/12 ہیں. جیسے یہ کیا نام ہے اپوزیشن لیڈر جو گزرے ہیں راجہ ریاض, وہ 1/12 ہیں. شہباز شریف بہت سٹرونگ نیم ہے نواز شریف کے خاندان میں, یعنی انہوں نے فارغ ہو گئے, وہ نواز شریف فارغ, ہاں جی, اور مریم نواز صاحبہ کا 1/4 ان سے مریم سے زیادہ
محترمہ سے زیادہ وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ مضبوط ہے، 1/8 ہے. تو آپ نون لیگ کو پتہ صاف سمجھیں، نون لیگ کا پتہ صاف ہو رہا ہے صاف سمجھیں، ہو نہیں رہا، ہو گئے. چلیں جی، نون لیگ کا پتہ صاف ہو گیا. قلعہ ٹھوک دیتیاں نے شہباز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے قلعہ ٹھوک دیتیاں. شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کے اندر کیلیں ٹھوک دی ہیں. اور ایک اور گل سناواں، شہباز شریف دے گھر ایک اور بڑا ببر شیر بیٹھا ہے، وہ تو نام ہے سلمان شہباز، ڈبل ایس او 1/12 ہے. ہاں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے گھر میں ایک بچہ ہے جنید صفدر، وہ 1/12 ہے. اچھا، تو او اتلی کہانی مک گئی سونیا. نواز شریف صاحب ہوں، انہوں دے پتر ہون، انہوں دی بیٹی ہوں، وہ مینوں نظر نہیں آ رہے. تو جنگاں ہی 1/12 دیاں نے سونیا. چلیں جی ٹھیک ہے. خان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.